الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اور سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور وہ لوگ
جو نیکی کے معاملے میں ان کے پیچھے چلے، ان کی اتباع کی، ان سب سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ان کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے انسانیت کو صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچا ہے، لہذا ایک ایک صحابی اپنی جگہ پر دین کے اندر، شریعت کے اندر ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد ہونے کے ناطے سے بھی، اور امت تک اللہ کا دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت کے طور پر پہنچانے کے حوالے سے بھی۔ لیکن جو 4 خلفائے راشدین ہیں، ان کی اہمیت بہرحال باقی سب سے زیادہ ہے، اللہ نے فضیلتیں بنائی ہیں، اور ان 4 کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا گزشتہ جمعے میں بھی کہ اگرچہ ایک اللہ کی طرف سے فطری رینکنگ ہوئی ہے، زمانی اعتبار سے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قربت کے اعتبار سے بھی، پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا نمبر وہ تاریخی اعتبار سے بھی موجود ہے، فضیلتوں کے اعتبار سے بھی موجود ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب ایک ایک ہستی کو الگ الگ دیکھا جاتا ہے تو ہر ایک دوسروں سے نمایاں نظر آتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان 4 میں۔ جب ہر ایک کا الگ مقام و مرتبہ ہے، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی امتیاز ہے، لیکن بطور صحابہ کی جماعت کے اللہ نے جو سارے صحابہ کرام سے کام لیا ہے، وہ کیا کام ہے، اس کی طرف ہماری توجہ رہنی چاہیے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ساتھیوں کا مقام و مرتبہ بھی ہمارے ذہنوں میں رہے گا، اور ان کے ساتھ جس نسبت کا جڑاؤ، جس تعلق کی ضرورت دین کے لیے ہے، ہم اس کو سمجھیں گے بھی، اس کی معرفت بھی حاصل ہوگی، اور یہ تاریخی طور پر یہ نسبت بھی قائم رہے گی۔ وگرنہ دنیا میں تو فتنے ہی فتنے، اور صحیح بات یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو اس کے بعد آئیں گے اور پھر جو اس کے بعد آئیں گے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ثم الذین یلونہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ فرمایا، اور بعض میں آتا ہے 3 دفعہ فرمایا۔ تو اگر 2 دفعہ فرمایا ہے تو اس میں صحابہ اور تابعین آتے ہیں، اور اگر 3 دفعہ فرمایا ہے تو اس میں تبع تابعین بھی آتے ہیں۔ گویا ایک چین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانی اور جغرافیائی قرب کی وجہ سے ان کو اللہ نے دین کے ساتھ اور نیکی کے ساتھ جڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے، والذین اتبعوہم بإحسان، جو نیکی اور احسان کے راستے پر ان کے ساتھ چلے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے مقام مرتبہ دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ ایک ایسا سرٹیفکیٹ ہے کہ قیامت تک نئے نئے تحقیق کے نام پر اٹھنے والے بونے کبھی وہ صحابہ کرام کی شان میں کمی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ جو فتنوں کے اندر ہم آج مبتلا ہیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، پچھلے 1400 سال سے یہی کچھ ہو رہا۔ جب نہیں ہو رہا تھا، جب سنہرا دور تھا،
جب اللہ نے صحابہ کرام کی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کی تھی، تو اس دور کی جو اپنی شان اور فضیلت ہے اس کے اندر بھی صحابہ کرام کا کردار ہے. اللہ نے ان کو یہ فضیلت دی ہے، اور پھر بعض لوگوں کو اللہ نے خاص فضیلت عطا فرمائی. اگر تاریخی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اللہ، اور اتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ لگتا ہے، اب ظاہر ہے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں فرمائی کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتا. آپ نے صرف عمر کے بارے میں فرمایا. سبحان اللہ. اور یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو کسی اور کو نہیں ملا. اسلام کی جتنی بھی کمزوری تھی وہ غلبے میں بدل گئی. کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس کو دعائیں کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہو اور اس نے اسلام قبول کیا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے جواب میں، سوائے عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. لیکن میں جس نقطے کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور آپ کا دھیان چاہتا ہوں، وہ نقطہ یہ ہے کہ اسلام کو جو عزت ملی، اسلام کو جو غلبہ عطا ہوا، جو اسلام کی وجہ سے پورے معاشرے کو امن و امان عطا ہوا، وہ دور جو شر کا دور تھا، وہ سرزمین جو شر کی سرزمین تھی، وہ ساری کی ساری خیر کی سرزمین بن گئی. وہ ساری کی سارا دور خیر کا دور بن گیا، بلکہ ساری جو زمانوں میں سے بہترین زمانہ بن گیا. خیر القرون قرنی، سارے زمانوں میں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. تو وہ لوگ جو اخلاقی طور پر بھی ایسے حالات میں زندگی گزار رہے تھے کہ عربوں کے وہ اخلاق آج بھی دنیا کے لیے پستی کی ضرب المثل ہیں، ان کو چند سالوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تربیت یافتہ بنایا کہ ان سے بڑا مہذب، ان سے بڑا پاکیزہ نگاہوں والا، ان سے بڑا پاکیزہ کردار والا دنیا نے نہیں دیکھا. لیکن بات پوری امت کے لیے جو صحابہ کرام کا کردار ہے، پھر اس میں خاص طور پر جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے، ہمیں اس کو نگاہ میں رکھنا چاہیے. لوگ اٹھتے ہیں، اور یہ بات اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ لوگ اٹھ کے ان کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں مختلف باتیں کرتے. اللہ اکبر. اسلام تو آ چکا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا اعلان فرما چکے تھے، اپنی نبوت کا اعلان فرما چکے تھے. بہت سارے صحابہ مسلمان بھی ہو چکے تھے، بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن چکے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا ہے 6 سن نبوی، نبوت کے 6 سال. اللہ اکبر. عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو قول، یہ بخاری شریف کے اندر موجود، وہ کہتے ہیں کہ جس دن سے عمر نے اسلام قبول کیا اس دن سے ہم نے اپنے آپ کو عزت والا سمجھنا شروع کر دیا، ہم نے اپنے آپ کو غلبے والا سمجھنا شروع کر دیا. ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر. جس دن اسلام قبول کیا عمر نے، اس کے بعد ہم نے سمجھا کہ آج ہم غالب آ گئے، آج ہم عزت دار ہو گئے. ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر. جس دن سے عمر نے اسلام قبول کیا. اللہ اکبر. اتنا فرق پڑا. عمر اسلام میں نہیں تھا تو حالات کچھ اور تھے، عمر اسلام میں آیا تو حالات بدل گئے. جو فاروق کا لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا وہ اسی لیے عطا فرمایا کہ عمر ادھر تھا تو بیلنس اور تھا، عمر ادھر آیا ہے تو قوت کا، طاقت کا، غلبے کا، عزت کا اور معاشرے میں دھاک بٹھانے کا وہ بیلنس چینج ہو گیا ہے. اس لیے عمر فاروق، عمر بن خطاب فاروق بنے کہ یہ دراصل اسلام میں فرق ڈالنے والا. اللہ اکبر. تو بس اس کو آپ توجہ رکھیے گا. میں اصل میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک
عمومی طور پر سارے صحابہ کرام کے حوالے سے ہے اور ایک خاص طور پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ پچھلے 1400 سال سے جتنے فتنوں کا ہمیں سامنا ہے اس میں صحابہ کرام اصل میں کیا تھے، ان کا مقام کیا تھا. اللہ اکبر. اور آج بھی اگر ہم فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس وہی صحابہ کرام کی اتباع والذین اتبعوہم بإحسان، یہ ایک ہی رستہ ہے. اگر ہم بھی اس رستے پر، صحابہ کرام کی اتباع کے رستے پر چلیں گے تو آج ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں. مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے مغربی کی نماز ادا کی. ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ غالباً اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ کے اپنے گھر تشریف لے گئے. ہم نے سوچا کہ ہم عشاء پڑھ کے جائیں گے، بیٹھے رہتے ہیں مسجد میں، بیٹھے رہتے ہیں، عشاء پڑھ کے جائیں. صلینا المغرب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے مغرب کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی. وقلنا، اور پھر ہم نے کہا لو جلسنا حتی نصلی العشاء، ہم اس وقت تک بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم عشاء پڑھ کے جائیں. ایسے ہی جیسے لوگوں بعض اوقات وقت ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے چلے پڑھ کے جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں باہر تشریف لے آئے. آپ نے آ کے پوچھا کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو، ما زلتم ہا ہنا، یہ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو گھر دور ہوں گے، محلے دور ہوں گے، عشاء کی نماز دوبارہ پڑھنا آنا ممکن نہیں ہوگا یا مشکل ہوگا. تو انہوں نے کہا ہم پڑھ کے چلے جائیں گے، تو ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کے جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احسن، تم اچھا کیا، تم نے یہ تھے بیٹھے رہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ احسن تم، یا کسی روایت میں آتا ہے اصحب تم نے نیکی کو پا لیا، تم نے اچھا کام کیا، نیکی کا کام کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک کوئی شخص اگر عشاء پڑھ کے، اب مغرب پڑھ کے بیٹھا رہے عشاء کے انتظار میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تحسین ہر اس شخص کے لیے موجود ہے. یہ ایک اچھا کام ہے، سب تم نیکی کو پا لیا. آپ مغرب پڑھے، نہیں کوئی وقت، کوئی اور کا مصروفیت نہیں ہے، تو آپ وقت نکالیں مسجد میں عشاء تک بیٹھے رہیں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی. رفع رأسہ الی السماء، یوں آسمان کی طرف جیسے بندہ دیکھتا ہے. اور صحابی کہتا ہے اس دن بہت ستارے نکلے ہوئے تھے، بہت آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان کثیرا مما یرفع رأسہ الی السماء، جس طرح سے لوگ، کوئی بھی شخص آسمان، جس چیز کو دیکھنے کے لیے انسان آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے، اس دن وہ بہت تھے. کیا مطلب؟ ستارے بہت تھے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا النجوم امانۃ للسماء، یہ جو ستارے ہیں نا، یہ سارے کے سارے آسمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. یہ ستارے آسمان کی حفاظت کا ذریعہ. وَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ، یہ جب سارے کے سارے ستارے چلے جائیں گے، ستارے ختم ہو جائیں گے، تو چونکہ یہ آسمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، تو جو ہی یہ ستارے چلے گئے أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، تو آسمان کو وہ وقت دیکھنا پڑے گا جس کا اس کو وعدہ کیا گیا ہے، جس کا اس کا وقت مقرر کیا گیا ہے، وہ وقت دیکھنا پڑے گا. کیا مطلب؟ آسمان بھی ڈھہ جائے. جب ستارے چلے جائیں گے تو تب سے آسمان ڈھہ جائے گا. پھر فرمایا وَأَنَا أَمَةٌ لِأَصْحَابِي، میں اپنے صحابہ کرام کی حفاظت کا ذریعہ ہوں، میں ان کے لیے امان ہوں. وَإِذَا ذَهَبْتُ، جب میں چلا گیا اس دنیا سے، أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، تو ان کے اوپر بھی وہ وقت آ جائے گا جو آنے والا ہے. گویا اس وقت کو کوئی ٹال نہیں سکتا. میں جاؤں گا تو صحابہ اکرام کی حفاظت کا انتظام ختم ہو جائے. پھر فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، امتیو
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو، جس کو اللہ کا قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وذلک الفوز العظیم، جس کا سرٹیفکیٹ اللہ کا قرآن عطا فرما رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ صحابہ کرام کی جماعت تو حفاظت کا ذریعہ ہے پوری امت کے لیے۔ یہ سارے صحابہ کرام یہ امت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، امانۃ لامتی، امان ہیں، یہ گارنٹی ہے، یہ ضمانت ہے۔ تو جب گارنٹی ختم ہو گئی، ضمانت ختم ہو گئی، امان ختم ہو گئی، حفاظت کا ذریعہ ختم ہو گیا، تو پھر کیا ہو گیا؟ فرمایا وَإِذَا ذَهَبَتْ أَصْحَابِي، جب میرے صحابہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ اکبر، عطا امتی ما یوعدون، تو پھر پتہ نہیں کیا کچھ میری امت کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ، میری امت پر بھی وہ وقت آ جائے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، جو ان کا جس کا وقت مقرر ہے، وہ وقت مقررہ کو کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ آ کے رہے گا۔ یہ سیکوینس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ گویا صحابہ کرام امت کی ڈھال ہیں، صحابہ کرام امت کی حفاظت ہیں، صحابہ کرام امت کی امان ہیں۔ اور آج اگر تم نے صحابہ کرام کے خلاف کوئی بات کی تو اس کا مطلب ہے تم نے تو اپنی امان کے خلاف بات کی، تم نے تو اپنی ڈھال خود ڈھا دی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر خاص طور پر اس میں جو عمر فاروق ہیں، جس کے آنے سے فرق پڑا، تو کیا خیال ہے اس کے جانے سے فرق نہیں پڑے گا؟ جس کے آنے سے اسلام کو فرق پڑا اور وہ فاروق بن گیا، اور ما زلنا اعزتاً منذ اسلم عمر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بخاری شریف کے اندر قیامت تک کے لیے ہے کہ عمر آیا تھا تو اسلام کو عزت ملی تھی، اسلام کو غلبہ عطا ہوا تھا۔ ہم اس دن سے اپنے آپ کو غالب سمجھنے لگے جس دن سے عمر آیا تھا، تو کیا خیال ہے عمر کے جانے سے فرق نہیں پڑے؟ جب ایک ایک صحابی کے جانے سے فرق پڑا تو عمر کے جانے سے کتنا فرق پڑا۔ اللہ اکبر۔ ہم ٹرننگ پوائنٹ، ہماری تاریخ کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے، کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ٹرننگ پوائنٹ سمجھتا ہے، کوئی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ٹرننگ پوائنٹ سمجھتا ہے، کوئی واقعہ کربلا کو ٹرننگ پوائنٹ سمجھتا ہے، اور اکثریت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ امت کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، اصل فتنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو اس فتنوں کا تسلسل ہے، شروع وہاں سے نہیں ہوا، وہ ٹرننگ پوائنٹ نہیں ہے۔ ٹرننگ پوائنٹ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ سارے صحابہ امان ہیں، سارے صحابہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، سارے صحابہ ان کے جوتیوں کی خاک ہمارے آنکھوں کا سرما ہے، لیکن جو مقام اللہ نے عمر کو دیا، آیا تھا تو فرق پڑا۔ اللہ اکبر۔ آج 27 ذی الحج ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور 27 یا 26 ذی الحج کو آپ کے اوپر حملہ کیا۔ کس نے حملہ کیا؟ ابو لولو فیروز۔ ظلم اتنا، وہ جو ابو لولو فیروز مجوسی تھا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پارسی غلام یا مجوسی غلام، اس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی شکایت کی تھی اپنے مالک کی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس شکایت میں کوئی ایسی بات نہیں، تمہارا وہ کہتا ہے میرا مالک مجھ سے جو روزانہ اجرت لیتا ہے وہ زیادہ لیتا ہے۔ کتنا لیتا ہے؟ 4 درہم۔ تو 4 درہم تو کچھ بھی نہیں، کام کیا کرتے ہو؟ فلاں کام بھی کرتا ہوں، فلاں کام بھی کرتا ہوں۔ بھی کام تو بہت زیادہ کرتے ہو، تو اتنی اجرت تو کوئی بات نہیں، 4 درہم تو بہت ٹھیک ہے۔ اور غصے میں آگ بگولا ہو گیا، چونکہ وہ بہت ماہر آدمی تھا، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی اس سے باتوں میں یہ بھی کہا کہ یار تم اتنے ماہر آدمی ہو، ایک کوئی ہوا سے چلنے والی چکی بناؤ۔ تو وہ جاتے ہوئے کہتا ہے چکی تو میں ایسی بناؤں گا کہ دنیا ساری دیکھے گی۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا تھا۔ اس نے نبی کریم اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
شہید کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن بہرحال یہ ایک وقتی اشتعال معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا تھا، کیا سازش تھی، ایک لمبی بات ہے، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، ان واقعات کی تفصیل کی طرف. لیکن ایک اجمی غلام، اس کے اندر یہ جرت ہو سکتی ہے کہ وہ یوں ایک چھوٹی سی بات سے آگ بگولا ہو اور 22 لاکھ مربع میل کے اس اکیلے حکمران کو، کہ جس کے نام سے ارد گرد کی ساری سلطنتیں کانپتی تھیں اور آج بھی کانپتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عمر جس راستے سے تم گزرتے ہو نا، اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا، شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے. جس کے راستے پر چلنے سے شیطان اور شیاطین راستہ چھوڑ جائیں، ایک اجمی غلام اٹھے اور اس کو شہید کر دے. یہ بات اتنی سادہ ہے نہیں، پیچھے کوئی بہت بڑی سازش تھی. بہرحال اس کی طرف میں نہیں جاتا کہ سازش کیا تھی. جو اسلام لایا تھا تو اسلام غالب ہو گیا تھا. اور ابن ماجہ کی ایک روایت ہے اور مستدرک حاکم میں بھی موجود ہے، اللہ اکبر، کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی اسلام لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل آئے ہیں، اور جبریل علیہ السلام نے آ کے بتایا ہے کہ اسلام، عمر کے اسلام لانے سے آسمان والے بھی خوش ہیں. جس کے اسلام لانے سے آسمانوں میں بھی خوشیاں منائی گئی ہوں، فرشتے بھی خوش ہوں. صرف زمین پر فرق نہیں پڑا، آسمانوں پہ بھی فرق پڑا ہے. اس کے جانے سے فرق نہیں پڑا. یہ ہے ٹرننگ پوائنٹ، یہ ہے تاریخ کا موڑ جہاں سے ہماری تاریخ کا دھارا مڑا ہے. ان کا خیال تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو راستے سے ہٹا دیا جائے، گویا ساری فتوحات اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں، سارے معاملات اس کی وجہ سے، اور پوری ایک پلاننگ تھی پیچھے. اور وہ ابو لولو فیروز مجوسی، وہ تو ایک اعلی کار بنا. اور ہماری تاریخ میں یہ جو 2 دھارے ہیں یا کئی دھارے ہیں جو فتنے ہیں، اس کا ایک بین ثبوت یہ ہے کہ اس ابو لولو فیروز مجوسی کا آج بھی دربار موجود ہے، اور اس کو عزت احترام سے اس کی اسی طرح پوجا کی جاتی ہے جس طرح دیگر درباروں میں پوجا کی جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ تو تھا نا پیچھے، وہ یہ کوئی سادہ بات تو نہیں تھی نا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے آنے سے فرق پڑا، اس کے جانے سے فرق نہیں پڑا. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، بس میں نے یہ ایک صحابہ کرام کے حوالے سے عمومی طور پر ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کر دی. یہ دوسری حدیث یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خاص طور، پھر آپ کو سمجھ آئے گی تاریخ کا رخ کب مڑا ہے اور ہمارے ساتھ ہوا کیا. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. جیسے جیسے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے گئے، حالات خراب سے خراب تر ہوتے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ بیٹھے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے زمانے میں ان کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اچانک خیال آیا. تو آپ پوچھتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یاد کر رکھی ہو فتنے کے بارے میں؟ ایکم، تم میں سے کوئی ہے یحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، تم میں سے کوئی ہے جس کو فتنوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یاد ہو، آپ کی کوئی حدیث، آپ کا ارشاد مبارک کوئی یاد ہو، کوئی ہے تم میں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلت انا احفظ کما، میں نے کہا مجھے اس طرح کی بڑی باتیں یاد ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہیں ہی وہ جو ہمیشہ فتنوں کے بارے میں پوچھتے تھے. آپ تو خود کہتے ہیں لوگ خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ شر کے بارے میں پوچھا کرتا، کیونکہ مجھے ڈر رہتا تھا کہیں شر ہم میں پہنچ نہ جائے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس طرح کی معلومات سب سے زیادہ تھی.
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کوئی اس فتنے کے بارے میں کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یاد ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاتی لاؤ وہ ہمیں بھی سناؤ. انک لجریون، تو بڑا شاندار آدمی ہے، تو نے تو اس طرح کی بہت ساری باتیں اور بہت کچھ تیرے پاس علم ہے، تو لہٰذا تو ہی بتائے گا، بتاؤ. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ فتنۃ الرجل فی مالی فی اہلہ و مالہ و جارہ، کہ ہر شخص کا فتنہ جو ہے وہ اس کے اپنے گھر میں ہے. اولاد فتنہ ہے، قرآن نے کہا اولاد فتنہ ہے، بیویاں فتنہ ہیں، اور گھر والے فتنہ ہیں، آزمائش ہی ہے نا. پھر پڑوسی فتنہ ہے، مال فتنہ ہے. تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے کہا فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ، ہر شخص کا فتنہ اس کے گھر والوں میں، اس کے مال میں، اس کے پڑوسی میں ہے. اس سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، گھر والوں کے بارے میں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، پڑوسیوں کے بارے میں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، مال خرچ کرنے اور کمانے کے حوالے سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. یہ بہت بڑا فتنہ ہے، ہر شخص کا فتنہ. پھر ساتھ خود ہی کہہ دیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ. لیکن ساتھ فرمایا خوشخبری یہ ہے تکفرها الصلاۃ والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. جب انسان نیکیاں کرتا ہے نا تو وہ ساتھ ساتھ اس فتنوں میں ہونے والی غلطیوں کو مٹاتی چلی جاتی. تکفرها الصلاۃ، نماز ان فتنوں کی غلطیوں کو صاف کر دیتی ہے، اس کا کفارہ بن جاتی ہے، نماز کفارہ بنتی ہے. صدقہ دینا کفارہ بنتا ہے، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور نیکی کا حکم دینا کفارہ بن جاتا ہے، برائی سے منع کرنا کفارہ بن جاتا ہے. گویا انسان جو بھی نیکی کرتا ہے وہ ساتھ ساتھ اللہ نے کفارے کا انتظام بھی کیا ہوا. ظاہر ہے روزمرہ کا فتنہ اور روزمرہ کا کفارہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں میں یہ نہیں پوچھ رہا، لیست ہذہ ارید، میں یہ نہیں کہہ رہا تھا، یہ میں نہیں پوچھ رہا، میں وہ فتنہ پوچھ رہا ہوں، ولیکن اللتی، میں وہ والا فتنہ پوچھ رہا ہوں اللتی تموج کموج البحر. اللہ اکبر، میں وہ فتنہ پوچھ رہا ہوں جو سمندر کی لہروں کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوا آئے گا. ایک بہت بڑا فتنہ، جیسے سونامی نہیں آتا، آپ یہی کہہ لیجئے، کیونکہ حدیث کے الفاظ کہیں ہیں کما یموج البحر، جیسے سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے، کہیں فرمایا کموج البحر، کہیں یہ الفاظ ہے. میں وہ فتنہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، اس کو جدید زبان میں کہہ لیجئے جس سے سونامی آ جائے گا. اللہ اکبر، تباہی پھر جائے گی، ایسا بڑا فتنہ میں وہ پوچھ رہا ہوں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو عرض کیا یا امیر المومنین لا باس علیک منہا، جس فتنے کا آپ پوچھ رہے ہیں نا، جو سونامی آئے گا، جو تباہی و بربادی لائے گا، اے امیر المومنین آپ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. لا باس علیک منہا، آپ کو اس سے کوئی نقصان نہیں، اس لیے کہ ان بینک و بینہا بابا مغلقا، اس لیے کہ آپ کے اور اس آنے والے فتنے کے درمیان میں ایک دروازہ ہے اور وہ دروازہ بند ہے. بابا مغلقا، درمیان میں دروازہ ہے، وہ بند ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گویا سمجھ رہے ہیں کہ کیا بات کی جا رہی ہے. اب دروازہ ہے، دروازہ مجھے کوئی نقصان نہیں دے گا. تو آپ آگے سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو دروازہ ہے ایفتح الباب او یکسر، وہ جو دروازہ ہے جو بند ہے وہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا. فتنہ تو آنا ہے نا، تو وہ جو دروازہ بند ہے، اس بند دروازے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کھل جائے، ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹوٹ جائے، توڑا جائے گا یا کھولا جائے. اللہ اکبر.
حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، گویا ساری بات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرض کر رہے ہیں جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہ بات ساری اشارے کنائے میں ہو رہی ہے. تیرے اور اس کے درمیان میں دروازہ ہے، دروازہ بند ہے. اچھا دروازہ کھولا جائے گا کہ توڑا جائے گا؟ عرض کیا بل یکسر، یہ کھولا نہیں جائے گا بلکہ یہ توڑا جائے گا، دروازہ توڑ دیا جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے ذاک احرا اللہ یغلق ابدا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دروازہ اگر توڑ کے کھولا جائے گا، توڑا جائے گا، تو اس کا مطلب ہے دوبارہ کبھی اس کو بند نہیں کیا جا سکتا. ظاہر ہے دروازہ کھولیں گے تو دوبارہ بند کرنے کے قابل ہوگا نا. یہ دروازہ ہے، آپ اس کو کھول دیں تو دوبارہ بند کر لیتے ہیں. اگر اس کو توڑ دیں تو دوبارہ بند کرنے کے تو قابل نہیں رہے گا. تو یہ بات گویا جتنی بھی بات ہو رہی ہے وہ آپس میں اشارے کنائے. درمیان میں دروازہ ہے، دروازہ کھولا جائے گا کہ توڑا جائے گا؟ عرض کیا وہ تو توڑا جائے گا. اللہ اکبر. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پھر کبھی بھی بند نہیں ہوگا. ایک دفعہ توڑ دیا گیا تو کبھی بند نہیں ہوگا. اور وہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح، گویا سونامی کی طرح ایک فتنہ لے کے آئے گا. یہ فتنے میں بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ایکم یحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ. فتنے سے بات شروع ہوئی تھی. اور فتنہ کیسا؟ سونامی جیسا فتنہ. کب آئے گا؟ جب دروازہ توڑا جائے گا. اے امیر المومنین، آپ کے اور اس کے درمیان میں کوئی ایک درمیان میں دروازہ ہے، دروازہ بند ہے. توڑا جائے گا کہ کھولا جائے گا؟ توڑا جائے گا. اچھا جو توڑ دیا گیا تو اس کا مطلب ہے پھر تو اس کے کبھی بند ہونے کے چانسز ہی نہیں ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ ذالک احرا اللہ یغلق ابدا. ایک میں آیا ذالک احرا اللہ یغلق الی یوم القیامہ. اس کا مطلب ہے پھر وہ قیامت تک دوبارہ بند نہیں ہوگا. اچھا یہ حدیث اتنی ختم ہو گئی. اب راوی کہتا ہے کہ ہم نے حذیفہ سے پوچھنا تھا. ہم نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے حذیفہ، کیا عمر کو معلوم تھا کہ وہ دروازہ کیا ہے؟ دروازہ کس چیز کو کہا جا رہا؟ اس دروازے سے کیا مراد ہے؟ ایعلم الباب، کیا اس کو باب کا، دروازے کا پتہ تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا دروازے سے کیا مراد ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس طرح معلوم تھا کہ جس طرح تمہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دن کے بعد رات آنے والی ہے. یعنی جس طرح یہ معلوم ہے ہر شخص کو کہ دن کے بعد رات آنے والی ہے، جتنی یہ اظہر من الشمس بات ہے، اس طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی جانتے تھے کہ اس فتنے سے مراد کیا. لہٰذا یہ جو بات اشارے کنائے میں ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر سا لگا کہ اب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بھی پوچھیں کہ دروازے سے کیا مراد ہے، ہمیں بھی بتا دیں. ان کو تو پتا تھا، بات ہو گئی، اب ہمیں بھی بتا دیں. تو ہمیں ڈر سا لگا، ایسے ہی جیسے کسی بڑے کا روب ہوتا ہے نا، تو بندہ پوچھ نہیں سکتا. تو راوی کہتا ہے ہم نے مسروق تابعی رحمہ اللہ، ہم نے ان سے کہا، وہ بزرگ آدمی تھے، کہ آپ ذرا پوچھیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ وہ دروازے سے کیا مراد، من الباب، دروازے سے کیا مراد. تو پھر انہوں نے پوچھا، مسروق نے، فسالوا فامرنا مسروقا، ہم نے مسروق رحمہ اللہ سے کہا کہ آپ پوچھیں حضرت حذیفہ سے. انہوں نے پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ پوچھا باب سے، دروازے سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا دروازے سے مراد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اپنی ذات ہے. یہ عمر خود ہیں اور ان کو معلوم تھا کہ یہ دروازہ توڑا جائے گا، اور جس دن یہ ٹوٹ گیا فتنوں کا ایک ایسا سونامی آئے گا کہ اس کو پھر قیامت تک بند نہیں کیا جا سکے گا. عمر کی شہادت رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، اس نے تاریخ کا دھارا موڑا ہے. وہ دروازہ توڑا گیا ہے، اور ظاہر ہے جب یہ کہا جا رہا تھا، اب ذرا اس حدیث کو دیکھیے کہ ان بینک و بینہا بابا مغلقا، آپ کے اور اس کے درمیان دروازہ ہے جو بند ہے. گویا آپ کی زندگی میں وہ فتنہ نہیں آنا، آپ کے جانے کے بعد آنا. وہ دروازہ بند کیا ہے؟ وہ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. تو پتہ یہ چلا
کہ صحابہ کرام سارے کے سارے امت کے لیے امان تھے، لیکن جو فرق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے جانے سے پڑا ہے وہ فرق کسی اور کے جانے سے نہیں پڑا. اور جو سونامی فتنوں کا آیا، جو ٹرننگ پوائنٹ ہے ہماری تاریخ کا، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا جانا ہے. بس وہاں سے فتنے شروع ہوئے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہوئے، ہم دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہوئے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہوئے. کتنے صحابہ، جو جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، جنگ نہروان ہوئی، اللہ اکبر، ہزاروں صحابہ. یہ ایک ایسا فتنہ، یہ فتنہ واقعہ کربلا سے نہیں شروع ہوا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں نہیں شروع ہوا، یہ صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے نہیں شروع ہوا، یہ شروع ہوا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے شروع ہوا. وہ جو آیا تھا تو اسلام کو عزت ملی تھی اور غلبہ ملا تھا، وہ گیا ہے تو اسلام کے اندر فتنے ہی فتنے شروع ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں جو انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں، جنہوں نے اسلام کو تقویت دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا اجر ان کو عطا فرمائے. اور ہم سب کو والذین اتبعہم بإحسان کے مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی نیکی کے رستے پہ صحابہ کرام کے پیچھے چلیں، زندگیاں لگا دیں اللہ کے دین کے لیے، جس طرح زندگیاں صحابہ کرام نے لگائی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو. اللہ اکبر. ہمارے بر صغیر کے ایک عالم کہا کرتے تھے کہ صحابہ کرام بیچارے، اللہ اکبر، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کے حکم کی تعمیل میں کوئی کسر نہیں اٹھائی. اگر ان کو کہا جاتا نا کہ تم اپنی کھالیں اتارو اور اتار کے جوتے بناؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرو، تو وہ یہ بھی کر گزرتے. ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. اللہ اکبر. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.